¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? No tengo idea. Ya quisiera que este día terminara. No deja de entrar gente. Melik. No, Serhat. No. Melik. Melik. Tienen curiosidad por saber quién soy, ¿verdad? Yo soy Melek Yelduran. Soy la esposa de Serhat Yelduran. ایان ایک سنجیدہ خاموش مگر اندر سے ٹوٹا ہوا شخص، ایک ایسا انسان جو کبھی محبت میں جیتا تھا اور اب صرف انتقام میں سانس لیتا تھا، اور آئلہ ایک لڑکی جس کا مسکرانا کسی خواب جیسا تھا مگر جس کی آنکھوں میں وہ درد چھپا تھا وہ کسی نے سمجھا نہیں۔ ان دونوں کی ملاقات کسی تقدیر کا کھیل نہیں بلکہ کسی پرانے زخم کی بازگشت۔ 5 سال پہلے ایان کا بھائی ایک حادثے میں مارا گیا تھا اور اس حادثے کے پیچھے کا نام تھا آئلہ کے والد کا۔ قانون نے آئلہ کے باپ کو آزاد کر دیا لیکن ایان کے دل میں انصاف جلتا رہا۔ قسم کھائی اس نے کہ ایک دن ان سے سب کچھ چھین لے گا مگر قسمت ہمیشہ اپنے کھیل خود کھیلتی ہے۔ ایان نے آئلہ کے قریب آنا شروع کیا، پہلے نفرت کے لیے پھر دکھ کے لیے مگر آہستہ آہستہ محبت کے لیے۔ آئلہ کی مسکراہٹ نے اس کی نفرت کو کمزور کر دیا، اس کے لفظوں نے دل کے زخموں پر مرہم رکھا، اور ایک دن جب ایان نے سوچا کہ اب انتقام نہیں محبت کافی ہے، اس دن سچائی نے سب کچھ توڑ دیا۔ آئلہ کو پتہ چل گیا کہ جس شخص سے وہ محبت کرتی ہے وہی اس کے باپ کے بدلے میں اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ چپ رہی، مسکرائی بھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، مگر اس کے بعد آئلہ بدل گئی۔ اب کھیل برابر کا تھا۔ آئلہ نے محبت کو اپنی طاقت بنایا اور ایان کے دل سے اس کا سکون چھین لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے مگر ایک ساتھ رہنا زہر بن چکا تھا۔ ہر ملاقات ایک جنگ تھی، ہر لمس ایک یاد کا بوجھ۔ ایک رات ایان نے آئلہ کو ساحل پر بلایا، بارش ہو رہی تھی، لہریں شور کر رہی تھی۔ ایان بولا، میں نے تم سے بدلہ لینا چاہا مگر خود کو کھو دیا، اب نہ انتقام باقی ہے نہ سکون، بس تم رہ گئی ہو جیسے سزا بن کر۔ آئلہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اور میں نے تم سے محبت کی مگر اب یہ محبت بھی میری دشمن بن گئی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں مگر جیت کوئی نہیں سکتا۔ دونوں خاموش کھڑے رہے، بارش نے الفاظ کو بہا دیا، صرف 2 دھڑکتے دل رہ گئے، ایک جو معافی مانگ رہا تھا اور ایک جو بھول نہیں پا رہا تھا۔ صبح ہوئی، آئلہ جا چکی تھی، اس کی چادر ساحل کی ریت میں پڑی تھی اور اس پر ایان کے نام کے ساتھ ایک حرف لکھا تھا، ختم۔ مہینے گزر گئے، ایان نے اپنے تمام دولت، شہرت، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب وہ سمندر کے کنارے ایک اسکول چلاتا تھا، بچوں کو سکھاتا تھا کہ محبت میں انتقام نہیں بس ماضی کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رات کو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور ہوا میں ایک سرگوشی سنائی دیتا ہے۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ کہانیاں وقت سے آگے نکل جاتی ہیں۔ ایان اب ایک بدل چکا انسان تھا، انتقام کی آگ بجھ چکی تھی مگر دل کی راکھ ابھی باقی۔ ساحل کے اس چھوٹے سے اسکول میں وہ بچوں کو پڑھاتا، مسکراتا مگر ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک سوال زندہ رہتا، اگر میں نے اسے معاف کر دیا ہوتا تو کیا وہ آج بھی زندہ ہوتی؟ پھر ایک دن تقدیر نے وہی دروازہ دوبارہ کھول لیا۔ ایک نیا بچہ اسکول میں داخل ہوا، 6 سال کا شرمیلا، اور جب اس نے اپنے پام جمع کروایا ایان کا دل تھم گیا۔ پام پر لکھا تھا ماں کا نام آئلہ۔ لفظ دھندلے پڑ گئے، سانس رک گئی، کائنات نے جیسے وقت کو روک دیا۔ رات کو وہ اسکول کے کمرے میں بیٹھا رہا، ہاتھوں میں وہ پام اور آنکھوں میں وہ تمام یادیں۔ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ یہی صرف تقدیر کا کھیل ہے۔
اگلی صبح بچے کے ماں اسکول آئی، چہرہ نقاب میں چھپا، قدموں میں نرمی مگر وجود میں لرزش۔ ایان نے نظریں اٹھائی اور وقت رک گیا۔ وہ آئلہ تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے، صرف دو آنکھیں باتیں کر رہی تھی، ایک سوال پوچھ رہی تھی کیوں، دوسری کہہ رہی تھی اب دیر ہو گئی ہے۔ آئلہ بولی، آواز کانپ رہی تھی مگر مضبوط بھی، میں چلی گئی تھی کیونکہ تمہاری نفرت مجھ سے بڑی تھی، مگر میں لوٹی کیونکہ تمہارا سکون مجھ سے جڑا تھا۔ ایان کی لبوں سے صرف ایک جملہ نکلا، اور اب؟ آئلہ نے آہستہ سے کہا، اب محبت باقی ہے مگر وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایان نے دیکھا آئلہ کی کلائی پر ایک اسپتال کا بینڈ باندھا تھا، وہ بیمار تھی زندگی کے آخری موڑ پر۔ محبت نے پھر ایک بار دونوں کو ملا دیا تھا مگر اس بار وقت نے ایک نیا امتحان رکھا تھا۔ دن گزرتے گئے، آئلہ اسکول آتی، بچوں کو کہانیاں سناتی اور ہر کہانی میں محبت کے ساتھ ایک دکھ چھپا ہوتا۔ ایان خاموشی سے اسے دیکھتا، دل میں صرف ایک دعا کے ساتھ، کاش یہ وقت رک جائے۔ پھر ایک شام جب آسمان سرخ تھا اور سمندر چپ، آئلہ نے آہستہ سے کہا، ایان اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت، اسے زندہ رکھنا، اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں۔ اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تھم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چلی گئی ہے جہاں محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ وقت کو گزرے کئی برس ہو چکے تھے، ایان اب بوڑھا ہو گیا تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہی نمی تھی جو کسی ناتمام محبت کے نشان بن کر رہ گئی تھی۔ سمندر کے کنارے وہی اسکول اب ایک خواب بن چکا تھا، وہ اسکول جہاں کبھی آئلہ بچوں کو کہانیاں سناتی تھی، اب وہاں ہر صبح ایک نوجوان آواز گونجتی تھی۔ وہ آواز ریحان کی تھی، آئلہ اور ایان کا بیٹا۔ ریحان کو کبھی اپنے ماں کے چہرے کی یاد نہیں تھی مگر اس کی موجودگی کا احساس اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہا۔ باپ کی آنکھوں میں وہ درد، ماں کے لفظوں میں وہ دعا، دونوں نے مل کر اسے محبت کا معنی سکھایا۔ ایک دن ریحان نے پرانے کمرے میں پڑی ایک کتاب دیکھی، محبت کے ملبے تلے۔ صفحہ کھولا تو اندر ایک پرانا خط رکھا تھا، خط پر لکھا تھا، میرے بیٹے اگر کبھی محبت اور نفرت کے بیچ کھڑے ہو تو محبت کا انتخاب کرنا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے خط سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی، عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا، ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ ایان ایک سنجیدہ، خاموش مگر اندر سے ٹوٹا ہوا شخص، ایک ایسا انسان جو کبھی محبت میں جیتا تھا اور اب صرف انتقام میں سانس لیتا تھا، اور آئلہ ایک لڑکی جس کا مسکرانا کسی خواب جیسا تھا مگر جس کی آنکھوں میں وہ درد چھپا تھا وہ کسی نے سمجھا نہیں۔ ان دونوں کی ملاقات کسی تقدیر کا کھیل نہیں بلکہ کسی پرانے زخم کی بازگشت۔ 5 سال پہلے ایان کا بھائی ایک حادثے میں مارا گیا تھا اور اس حادثے کے پیچھے کا نام تھا آئلہ کے والد کا۔ قانون نے آئلہ کے باپ کو آزاد کر دیا لیکن ایان کے دل میں انصاف جلتا رہا۔ قسم کھائی اس نے کہ ایک دن ان سے سب کچھ چھین لے گا مگر قسمت ہمیشہ اپنے کھیل خود کھیلتی ہے۔ ایان نے آئلہ کے قریب آنا شروع کیا، پہلے نفرت کے لیے، پھر دکھ کے لیے، مگر آہستہ آہستہ محبت کے لیے۔ آئلہ کی مسکراہٹ نے اس کی نفرت کو کمزور کر دیا، اس کے لفظوں نے دل کے زخموں پر مرہم رکھا، اور ایک دن جب ایان نے سوچا کہ اب انتقام نہیں، محبت کافی ہے،
उस दिन सच्चाई ने सब कुछ तोड़ लिया। आयला को पता चल गया कि जिस शख्स से वो मोहब्बत करती है वही उसके बाप के बदले में उसे इस्तेमाल कर रहा था। वो चुप रही, मुस्कुराई भी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर उसके बाद आयला बदल गई। अब खेल बराबर का था। आयला ने मोहब्बत को अपनी ताकत बनाया और अयान के दिल से उसका सुकून छीन लिया। दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, मगर एक साथ रहना जहर बन चुका था। हर मुलाकात एक जंग थी, हर लम्स एक याद का बोझ। एक रात अयान ने आयला को साहिल पर बुलाया। बारिश हो रही थी, लहरें शोर कर रही थी। अयान बोला, मैंने तुमसे बदला लेना चाहा मगर खुद को खो लिया। अब न इंतकाम बाकी है न सुकून, बस तुम रह गई हो जैसे सजा बनकर। आयला ने आंखों में आंसू लिए कहा, और मैंने तुमसे मोहब्बत की मगर अब ये मोहब्बत भी मेरी दुश्मन बन गई है। हम एक दूसरे को चाहते हैं मगर जीत कोई नहीं सकता। दोनों खामोश खड़े रहे। बारिश ने अल्पास को बहा दिया। सिर्फ दो धड़कते दिल रह गए, एक जो माफी मांग रहा था और एक जो भूल नहीं पा रहा था। सुबह हुई, आयला जा चुकी थी। इसकी चादर साहिल की रेत में पड़ी थी और इस पर अयान के नाम के साथ एक हर्फ लिखा था, खत्म। महीने गुजर गए। अयान ने अपने तमाम दौलत, शोहरत सब कुछ छोड़ दिया। अब वो समंदर के किनारे एक स्कूल चलाता था। बच्चों को सिखाता था कि मोहब्बत में इंतकाम नहीं, बस माजी को माफ करना होता है। कभी कभी रात को वो आसमान की तरफ देखता है और हवा में एक सरगोशी सुनाई देता है। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस शक्ल बदल लेती है। वक्त गुजरता गया मगर कुछ कहानियां वक्त से आगे निकल जाती है। अयान अब एक बदल चुका इंसान था। इंतकाम की आग बुझ चुकी थी मगर दिल की राख अभी बाकी। साहिल के उस छोटे से स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाता, मुस्कुराता, मगर हर मुस्कुराहट के पीछे एक सवाल जिंदा रहता। अगर मैंने उसे माफ कर दिया होता तो क्या वो आज भी जिंदा होती? फिर एक दिन तकदीर ने वही दरवाजा दोबारा खोल लिया। एक नया बच्चा स्कूल में दाखिल हुआ, 6 साल का शर्मीला। और जब उसने अपने पाम जमा करवाया, अयान का दिल थम गया। पाम पर लिखा था माँ का नाम आयला। लफ्ज धुंधले पड़ गए, सांस रुक गई। कायनात ने जैसे वक्त को रोक दिया। रात को वो स्कूल के कमरे में बैठा रहा, हाथों में वो पाम और आंखों में वो तमाम यादें। क्या वो जिंदा है? क्या वो वापस आ गई है? क्या वो जिंदा है? क्या वो वापस आ गई है? यही सिर्फ तकदीर का खेल है। अगली सुबह बच्चे के माँ स्कूल आई, चेहरा नकाब में छुपा, कदमों में नरमी मगर वजूद में लर्जिश। अयान ने नजरें उठाई और वक्त रुक गया। वो आयला थी। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए। सिर्फ दो आंखें बातें कर रही थी। एक सवाल पूछ रही थी क्यों, दूसरी कह रही थी अब देर हो गई है। आयला बोली, आवाज कांप रही थी मगर मजबूत भी, मैं चली गई थी क्योंकि तुम्हारी नफरत मुझसे बड़ी थी, मगर मैं लूटी क्योंकि तुम्हारा सुकून मुझसे जुड़ा था। अयान की लबों से सिर्फ एक जुमला निकला, और अब। आयला ने आहिस्ता से कहा, अब मोहब्बत बाकी है मगर वक्त खत्म हो चुका है। अयान ने देखा आयला की कलाई पर एक अस्पताल का बैंड बंधा था। वो बीमार थी जिंदगी के आखिरी मोड़ पर। मोहब्बत ने फिर एक बार दोनों को मिला दिया था मगर उस बार वक्त ने एक नया इम्तिहान रखा था। दिन गुजरते गए। आयला स्कूल आती, बच्चों को कहानियां सुनाती और हर कहानी में मोहब्बत के साथ एक दुख छुपा होता। अयान खामोशी से उसे देखता, दिल में सिर्फ एक दुआ के साथ, काश ये वक्त रुक जाए। फिर एक शाम जब आसमान सुर्ख था और समंदर चुप, आयला ने आहिस्ता से कहा, अयान अगर मोहब्बत मर भी जाए तो उसे दफनाना मत, उसे जिंदा रखना अपने लफ्जों में, अपने ख्वाबों में, अपने सांसों में। और अगले लम्हे आयला की सांस रुक गई, वक्त थम गया, मोहब्बत मलबे तले दफन हो गई। महीने बाद अयान ने एक किताब लिखी, मोहब्बत के मलबे तले। उसके सरवर्क पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, मैंने नफरत से सब कुछ खो दिया मगर मोहब्बत से खुद को पा लिया। आखिर में अयान समंदर के किनारे बैठा था, एक छोटे बच्चे के साथ। आयला के बेटे के बच्चे ने पूछा, अंकल क्या मेरी मामा वापस आएगी? अयान ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, वो जा नहीं रही, वो बस वहाँ चली गई है जहाँ मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। वक्त को गुजरे कई बरस हो चुके थे। अयान अब बूढ़ा हो गया था मगर उसकी आंखों में वही नमी थी जो किसी नातमाम मोहब्बत के निशान बनकर रह गई थी। समंदर के किनारे वही स्कूल अब एक ख्वाब बन चुका था। वो स्कूल जहाँ कभी आयला बच्चों को कहानियां सुनाती थी, अब वहाँ हर सुबह एक नौजवान आवाज गूंजती थी। वो आवाज रेहान की थी, आयला और अयान का बेटा। रेहान को कभी अपने माँ के चेहरे की याद नहीं थी मगर उसकी मौजूदगी का एहसास उसके दिल में हमेशा जिंदा रहा। बाप की आंखों में वो दर्द, माँ के लफ्जों में वो दुआ, दोनों ने मिलकर उसे मोहब्बत का माने सिखाया। एक दिन रेहान ने पुराने कमरे में पड़ी एक किताब देखी, मोहब्बत के मलबे तले। सफा खोला तो अंदर एक पुराना खत रखा था। खत पर लिखा था, मेरे बेटे अगर कभी मोहब्बत और नफरत के बीच खड़े हो तो मोहब्बत का इंतखाब करना, क्योंकि नफरत जला देती है मगर मोहब्बत खाक में भी खुशबू छोड़ जाती है।
ریحان نے خط سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا، ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ ایان ایک سنجیدہ، خاموش مگر اندر سے ٹوٹا ہوا شخص، ایک ایسا انسان جو کبھی محبت میں جیتا تھا اور اب صرف انتقام میں سانس لیتا تھا، اور آئلہ ایک لڑکی جس کا مسکرانا کسی خواب جیسا تھا، مگر جس کی آنکھوں میں وہ درد چھپا تھا وہ کسی نے سمجھا نہیں۔ ان دونوں کی ملاقات کسی تقدیر کا کھیل نہیں بلکہ کسی پرانے زخم کی بازگشت۔ 5 سال پہلے ایان کا بھائی ایک حادثے میں مارا گیا تھا، اور اس حادثے کے پیچھے کا نام تھا آئلہ کے والد کا۔ قانون نے آئلہ کے باپ کو آزاد کر دیا، لیکن ایان کے دل میں انصاف جلتا رہا۔ قسم کھائی اس نے کہ ایک دن ان سے سب کچھ چھین لے گا، مگر قسمت ہمیشہ اپنے کھیل خود کھیلتی ہے۔ ایان نے آئلہ کے قریب آنا شروع کیا، پہلے نفرت کے لیے، پھر دکھ کے لیے، مگر آہستہ آہستہ محبت کے لیے۔ آئلہ کی مسکراہٹ نے اس کی نفرت کو کمزور کر دیا، اس کے لفظوں نے دل کے زخموں پر مرہم رکھا، اور ایک دن جب ایان نے سوچا کہ اب انتقام نہیں، محبت کافی ہے، اس دن سچائی نے سب کچھ توڑ دیا۔ آئلہ کو پتہ چل گیا کہ جس شخص سے وہ محبت کرتی ہے وہی اس کے باپ کے بدلے میں اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ چپ رہی، مسکرائی بھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، مگر اس کے بعد آئلہ بدل گئی۔ اب کھیل برابر کا تھا، آئلہ نے محبت کو اپنی طاقت بنایا اور ایان کے دل سے اس کا سکون چھین لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، مگر ایک ساتھ رہنا زہر بن چکا تھا۔ ہر ملاقات ایک جنگ تھی، ہر لمس ایک یاد کا بوجھ۔ ایک رات ایان نے آئلہ کو ساحل پر بلایا، بارش ہو رہی تھی، لہریں شور کر رہی تھی۔ ایان بولا، میں نے تم سے بدلہ لینا چاہا مگر خود کو کھو دیا، اب نہ انتقام باقی ہے نہ سکون، بس تم رہ گئی ہو جیسے سزا بن کر۔ آئلہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اور میں نے تم سے محبت کی مگر اب یہ محبت بھی میری دشمن بن گئی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں مگر جیت کوئی نہیں سکتا۔ دونوں خاموش کھڑے رہے، بارش نے الفاظ کو بہا دیا، صرف 2 دھڑکتے دل رہ گئے، ایک جو معافی مانگ رہا تھا اور ایک جو بھول نہیں پا رہا تھا۔ صبح ہوئی، آئلہ جا چکی تھی، اس کی چادر ساحل کی ریت میں پڑی تھی اور اس پر ایان کے نام کے ساتھ ایک حرف لکھا تھا، ختم۔ مہینے گزر گئے، ایان نے اپنے تمام دولت، شہرت، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب وہ سمندر کے کنارے ایک اسکول چلاتا تھا، بچوں کو سکھاتا تھا کہ محبت میں انتقام نہیں، بس ماضی کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رات کو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور ہوا میں ایک سرگوشی سنائی دیتا ہے، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ کہانیاں وقت سے آگے نکل جاتی ہیں۔ ایان اب ایک بدل چکا انسان تھا، انتقام کی آگ بجھ چکی تھی مگر دل کی راکھ ابھی باقی۔ ساحل کے اس چھوٹے سے اسکول میں وہ بچوں کو پڑھاتا، مسکراتا، مگر ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک سوال زندہ رہتا، اگر میں نے اسے معاف کر دیا ہوتا تو کیا وہ آج بھی زندہ ہوتی؟ پھر ایک دن تقدیر نے وہی دروازہ دوبارہ کھول لیا۔ ایک نیا بچہ اسکول میں داخل ہوا، 6 سال کا، شرمیلا، اور جب اس نے اپنے پام جمع کروایا ایان کا دل تھم گیا۔ پام پر لکھا تھا ماں کا نام آئلہ۔ لفظ دھندلے پڑ گئے، سانس رک گئی، کائنات نے جیسے وقت کو روک دیا۔ رات کو وہ اسکول کے کمرے میں بیٹھا رہا، ہاتھوں میں وہ پام اور آنکھوں میں وہ تمام یادیں۔ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ یہی صرف تقدیر کا کھیل ہے۔ اگلی صبح بچے کے ماں اسکول آئی، چہرہ نقاب میں چھپا، قدموں میں نرمی مگر وجود میں لرزش۔ ایان نے نظریں اٹھائی اور وقت رک گیا، وہ آئلہ تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے، صرف 2 آنکھیں باتیں کر رہی تھی، ایک سوال پوچھ رہی تھی کیوں، دوسری کہہ رہی تھی اب دیر ہو گئی ہے۔ آئلہ بولی، آواز کانپ رہی تھی مگر مضبوط بھی، میں چلی گئی تھی کیونکہ تمہاری نفرت مجھ سے بڑی تھی۔
मगर मैं लूटी क्योंकि तुम्हारा सुकून मुझसे जुड़ा था। आयान की लबों से सिर्फ एक जुमला निकला और अब। आयला ने आहिस्ता से कहा, अब मोहब्बत बाकी है मगर वक्त खत्म हो चुका है। आयान ने देखा आयला की कलाई पर एक अस्पताल का बैंड बंधा था, वो बीमार थी। जिंदगी के आखिरी मोड़ पर मोहब्बत ने फिर एक बार दोनों को मिला दिया था, मगर उस बार वक्त ने एक नया इम्तिहान रखा था। दिन गुजरते गए, आयला स्कूल आती, बच्चों को कहानियां सुनाती और हर कहानी में मोहब्बत के साथ एक दुख छुपा होता। आयान खामोशी से उसे देखता, दिल में सिर्फ एक दुआ के साथ, काश ये वक्त रुक जाए। फिर एक शाम जब आसमान सुर्ख था और समंदर चुप, आयला ने आहिस्ता से कहा, आयान अगर मोहब्बत मर भी जाए तो उसे दफनाना मत, उसे जिंदा रखना अपने लफ्जों में, अपने ख्वाबों में, अपने सांसों में। और अगले लम्हे आयला की सांस रुक गई, वक्त थम गया, मोहब्बत मलबे तले दफन हो गई। महीने बाद आयान ने एक किताब लिखी, मोहब्बत के मलबे तले। उसके सरवड़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, मैंने नफरत से सब कुछ खो दिया मगर मोहब्बत से खुद को पा लिया। आखिर में आयान समंदर के किनारे बैठा था, एक छोटे बच्चे के साथ। आयला के बेटे के बच्चे ने पूछा, अंकल क्या मेरी मामा वापस आएगी? आयान ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, वो जा नहीं रही, वो बस वहाँ चली गई है जहाँ मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। वक्त को गुजरे कई बरस हो चुके थे। आयान अब बूढ़ा हो गया था मगर उसकी आंखों में वही नमी थी जो किसी नातमाम मोहब्बत के निशान बनकर रह गई थी। समंदर के किनारे वही स्कूल अब एक ख्वाब बन चुका था। वो स्कूल जहाँ कभी आयला बच्चों को कहानियां सुनाती थी, अब वहाँ हर सुबह एक नौजवान आवाज गूंजती थी। वो आवाज रेहान की थी, आयला और आयान का बेटा। रेहान को कभी अपने माँ के चेहरे की याद नहीं थी मगर उसकी मौजूदगी का एहसास उसके दिल में हमेशा जिंदा रहा। बाप की आंखों में वो दर्द, माँ के लफ्जों में वो दुआ, दोनों ने मिलकर उसे मोहब्बत का माने सिखाया। एक दिन रेहान ने पुराने कमरे में पड़ी एक किताब देखी, मोहब्बत के मलबे तले। सफा खोला तो अंदर एक पुराना खत रखा था। खत पर लिखा था, मेरे बेटे अगर कभी मोहब्बत और नफरत के बीच खड़े हो तो मोहब्बत का इंतखाब करना, क्योंकि नफरत जला देती है मगर मोहब्बत खाक में भी खुशबू छोड़ जाती है। रेहान ने खत सीने से लगाया और तब उसने फैसला किया कि वो अपने माँ बाप की कहानी खत्म नहीं होने देगा। शहर में एक मशहूर अदबी मेला था जहाँ रेहान ने अपनी पहली किताब लॉन्च की। उन्वान था खाक में खुशबू और पहली सतर वही थी जो कभी आयला ने कही थी, अगर मोहब्बत मर भी जाए तो उसे दफनाना मत। लोगों ने सुना, रोए और महसूस किया कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जिंदगी है जो मोहब्बत से लिखी गई थी। उस दिन रेहान ने आसमान की तरफ देखा जहाँ बादलों के बीच सूरज जाग रहा था। हवा में एक खुशबू, वही खुशबू जो कभी आयला के वजूद से आती थी। आयान उसके पास आया, मुस्कुराया और आहिस्ता से कहा, तुमने वो कर दिखाया जो हम नहीं कर सके, तुमने मोहब्बत को पनाह नहीं होने दिया। रेहान ने बाप के हाथ तामे और बोला, नहीं बाबा, मोहब्बत मरती नहीं, वो सिर्फ एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक चलती। उस लम्हे हवा ने जैसे वक्त को थाम लिया, रेत उड़कर पेजा में गल गई और उसी खुशबू ने आयला की मौजूदगी का एहसास दे दिया। कहीं दूर धूप के पार आयला मुस्कुरा रही थी, मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी, ना इंतकाम रहा न जुदाई, बस एक दायमी एहसास, खाक में खुशबू। इख्तिताम मगर दायमी मोहब्बत वो है जो दिल में दफन होकर भी जिंदगी को महका देती है और कुछ कहानियाँ वक्त के मिट जाने के बाद भी रहती दुनिया तक सांस लेती है। आयान एक संजीदा, खामोश मगर अंदर से टूटा हुआ शख्स, एक ऐसा इंसान जो कभी मोहब्बत में जीता था और अब सिर्फ इंतकाम में सांस लेता था। और आयला एक लड़की जिसका मुस्कुराना किसी ख्वाब जैसा था मगर जिसकी आंखों में वो दर्द छुपा था, वो किसी ने समझा नहीं। इन दोनों की मुलाकात किसी तकदीर का खेल नहीं बल्कि किसी पुराने जख्म की बाज़गश्त। 5 साल पहले आयान का भाई एक हादसे में मारा गया था और उस हादसे के पीछे का नाम था आयला के वालिद का। कानून ने आयला के बाप को आजाद कर दिया लेकिन आयान के दिल में इंसाफ जलता रहा। कसम खाई उसने कि एक दिन उनसे सब कुछ छीन लेगा मगर किस्मत हमेशा अपने खेल खुद खेलती है। आयान ने आयला के करीब आना शुरू किया, पहले नफरत के लिए, फिर दुख के लिए, मगर आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के लिए। आयला की मुस्कुराहट ने उसकी नफरत को कमजोर कर दिया, उसके लफ्जों ने दिल के जख्मों पर मरहम रखा। और एक दिन जब आयान ने सोचा कि अब इंतकाम नहीं, मोहब्बत काफी है, उस दिन सच्चाई ने सब कुछ तोड़ दिया। आयला को पता चल गया कि जिस शख्स से वो मोहब्बत करती है वही उसके बाप के बदले में उसे इस्तेमाल कर रहा था। वो चुप रही, मुस्कुराई भी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर उसके बाद आयला बदल गई। अब खेल बराबर का था। आयला ने मोहब्बत को अपनी ताकत बनाया
اور ایان کے دل سے اس کا سکون چھین لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، مگر ایک ساتھ رہنا زہر بن چکا تھا۔ ہر ملاقات ایک جنگ تھی، ہر لمس ایک یاد کا بوجھ۔ ایک رات ایان نے آئلہ کو ساحل پر بلایا، بارش ہو رہی تھی، لہریں شور کر رہی تھی۔ ایان بولا، میں نے تم سے بدلہ لینا چاہا مگر خود کو کھو دیا، اب نہ انتقام باقی ہے نہ سکون، بس تم رہ گئی ہو جیسے سزا بن کر۔ آئلہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اور میں نے تم سے محبت کی مگر اب یہ محبت بھی میری دشمن بن گئی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں مگر جیت کوئی نہیں سکتا۔ دونوں خاموش کھڑے رہے، بارش نے الفاظ کو بہا دیا، صرف دو دھڑکتے دل رہ گئے، ایک جو معافی مانگ رہا تھا اور ایک جو بھول نہیں پا رہا تھا۔ صبح ہوئی، آئلہ جا چکی تھی، اس کی چادر ساحل کی ریت میں پڑی تھی اور اس پر ایان کے نام کے ساتھ ایک حرف لکھا تھا، ختم۔ مہینے گزر گئے، ایان نے اپنے تمام دولت، شہرت، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب وہ سمندر کے کنارے ایک اسکول چلاتا تھا، بچوں کو سکھاتا تھا کہ محبت میں انتقام نہیں، بس ماضی کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رات کو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور ہوا میں ایک سرگوشی سنائی دیتا ہے۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ کہانیاں وقت سے آگے نکل جاتی ہیں۔ ایان اب ایک بدل چکا انسان تھا، انتقام کی آگ بجھ چکی تھی مگر دل کی راکھ ابھی باقی۔ ساحل کے اس چھوٹے سے اسکول میں وہ بچوں کو پڑھاتا، مسکراتا، مگر ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک سوال زندہ رہتا، اگر میں نے اسے معاف کر دیا ہوتا تو کیا وہ آج بھی زندہ ہوتی؟ پھر ایک دن تقدیر نے وہی دروازہ دوبارہ کھول لیا۔ ایک نیا بچہ اسکول میں داخل ہوا، 6 سال کا شرمیلا، اور جب اس نے اپنے پام جمع کروایا ایان کا دل تھم گیا۔ پام پر لکھا تھا ماں کا نام آئلہ۔ لفظ دھندلے پڑ گئے، سانس رک گئی، کائنات نے جیسے وقت کو روک دیا۔ رات کو وہ اسکول کے کمرے میں بیٹھا رہا، ہاتھوں میں وہ پام اور آنکھوں میں وہ تمام یادیں۔ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ یہی صرف تقدیر کا کھیل ہے۔ اگلی صبح بچے کے ماں اسکول آئی، چہرہ نقاب میں چھپا، قدموں میں نرمی مگر وجود میں لرزش۔ ایان نے نظریں اٹھائی اور وقت رک گیا، وہ آئلہ تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے، صرف 2 آنکھیں باتیں کر رہی تھی، ایک سوال پوچھ رہی تھی کیوں، دوسری کہہ رہی تھی اب دیر ہو گئی ہے۔ آئلہ بولی، آواز کانپ رہی تھی مگر مضبوط بھی، میں چلی گئی تھی کیونکہ تمہاری نفرت مجھ سے بڑی تھی، مگر میں لوٹی کیونکہ تمہارا سکون مجھ سے جڑا تھا۔ ایان کی لبوں سے صرف ایک جملہ نکلا، اور اب؟ آئلہ نے آہستہ سے کہا، اب محبت باقی ہے مگر وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایان نے دیکھا آئلہ کی کلائی پر ایک اسپتال کا بینڈ بندھا تھا، وہ بیمار تھی زندگی کے آخری موڑ پر۔ محبت نے پھر ایک بار دونوں کو ملا دیا تھا مگر اس بار وقت نے ایک نیا امتحان رکھا تھا۔ دن گزرتے گئے، آئلہ اسکول آتی، بچوں کو کہانیاں سناتی اور ہر کہانی میں محبت کے ساتھ ایک دکھ چھپا ہوتا۔ ایان خاموشی سے اسے دیکھتا، دل میں صرف ایک دعا کے ساتھ، کاش یہ وقت رک جائے۔ پھر ایک شام جب آسمان سرخ تھا اور سمندر چپ، آئلہ نے آہستہ سے کہا، ایان اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت، اسے زندہ رکھنا، اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں۔ اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تھم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چلی گئی ہے جہاں محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ وقت کو گزرے کئی برس ہو چکے تھے، ایان اب بوڑھا ہو گیا تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہی نمی تھی جو کسی ناتمام محبت کے نشان بن کر رہ گئی تھی۔ سمندر کے کنارے وہی اسکول اب ایک خواب بن چکا تھا، وہ اسکول جہاں کبھی آئلہ بچوں کو کہانیاں سناتی تھی، اب وہاں ہر صبح ایک نوجوان آواز گونجتی تھی۔ وہ آواز ریحان کی تھی، آئلہ اور ایان کا بیٹا۔ ریحان کو کبھی اپنے ماں کے چہرے کی یاد نہیں تھی مگر اس کی موجودگی کا احساس اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہا۔ باپ کی آنکھوں میں وہ درد، ماں کے لفظوں میں وہ دعا، دونوں نے مل کر اسے محبت کا معنی سکھایا۔ ایک دن ریحان نے پرانے کمرے میں پڑی ایک کتاب دیکھی، محبت کے ملبے تلے۔ صفحہ کھولا تو اندر ایک پرانا خط رکھا تھا، خط پر لکھا تھا، میرے بیٹے اگر کبھی محبت اور نفرت کے بیچ کھڑے ہو تو محبت کا انتخاب کرنا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔
ریحان نے خط سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ ایان ایک سنجیدہ، خاموش مگر اندر سے ٹوٹا ہوا شخص، ایک ایسا انسان جو کبھی محبت میں جیتا تھا اور اب صرف انتقام میں سانس لیتا تھا، اور آئلہ ایک لڑکی جس کا مسکرانا کسی خواب جیسا تھا، مگر جس کی آنکھوں میں وہ درد چھپا تھا وہ کسی نے سمجھا نہیں۔ ان دونوں کی ملاقات کسی تقدیر کا کھیل نہیں بلکہ کسی پرانے زخم کی بازگشت۔ 5 سال پہلے ایان کا بھائی ایک حادثے میں مارا گیا تھا، اور اس حادثے کے پیچھے کا نام تھا آئلہ کے والد کا۔ قانون نے آئلہ کے باپ کو آزاد کر دیا، لیکن ایان کے دل میں انصاف جلتا رہا۔ قسم کھائی اس نے کہ ایک دن ان سے سب کچھ چھین لے گا، مگر قسمت ہمیشہ اپنے کھیل خود کھیلتی ہے۔ ایان نے آئلہ کے قریب آنا شروع کیا، پہلے نفرت کے لیے، پھر دکھ کے لیے، مگر آہستہ آہستہ محبت کے لیے۔ آئلہ کی مسکراہٹ نے اس کی نفرت کو کمزور کر دیا، اس کے لفظوں نے دل کے زخموں پر مرہم رکھا، اور ایک دن جب ایان نے سوچا کہ اب انتقام نہیں، محبت کافی ہے، اس دن سچائی نے سب کچھ توڑ دیا۔ آئلہ کو پتہ چل گیا کہ جس شخص سے وہ محبت کرتی ہے وہی اس کے باپ کے بدلے میں اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ چپ رہی، مسکرائی بھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، مگر اس کے بعد آئلہ بدل گئی۔ اب کھیل برابر کا تھا، آئلہ نے محبت کو اپنی طاقت بنایا اور ایان کے دل سے اس کا سکون چھین لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، مگر ایک ساتھ رہنا زہر بن چکا تھا۔ ہر ملاقات ایک جنگ تھی، ہر لمس ایک یاد کا بوجھ۔ ایک رات ایان نے آئلہ کو ساحل پر بلایا، بارش ہو رہی تھی، لہریں شور کر رہی تھی۔ ایان بولا، میں نے تم سے بدلہ لینا چاہا مگر خود کو کھو دیا، اب نہ انتقام باقی ہے نہ سکون، بس تم رہ گئی ہو جیسے سزا بن کر۔ آئلہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اور میں نے تم سے محبت کی مگر اب یہ محبت بھی میری دشمن بن گئی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں مگر جیت کوئی نہیں سکتا۔ دونوں خاموش کھڑے رہے، بارش نے الفاظ کو بہا دیا، صرف 2 دھڑکتے دل رہ گئے، ایک جو معافی مانگ رہا تھا اور ایک جو بھول نہیں پا رہا تھا۔ صبح ہوئی، آئلہ جا چکی تھی، اس کی چادر ساحل کی ریت میں پڑی تھی اور اس پر ایان کے نام کے ساتھ ایک حرف لکھا تھا، ختم۔ مہینے گزر گئے، ایان نے اپنے تمام دولت، شہرت، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب وہ سمندر کے کنارے ایک اسکول چلاتا تھا، بچوں کو سکھاتا تھا کہ محبت میں انتقام نہیں، بس ماضی کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رات کو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور ہوا میں ایک سرگوشی سنائی دیتا ہے، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ کہانیاں وقت سے آگے نکل جاتی ہیں۔ ایان اب ایک بدل چکا انسان تھا، انتقام کی آگ بجھ چکی تھی مگر دل کی راکھ ابھی باقی۔ ساحل کے اس چھوٹے سے اسکول میں وہ بچوں کو پڑھاتا، مسکراتا، مگر ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک سوال زندہ رہتا، اگر میں نے اسے معاف کر دیا ہوتا تو کیا وہ آج بھی زندہ ہوتی؟ پھر ایک دن تقدیر نے وہی دروازہ دوبارہ کھول لیا۔ ایک نیا بچہ اسکول میں داخل ہوا، 6 سال کا شرمیلا، اور جب اس نے اپنے پام جمع کروایا ایان کا دل تھم گیا۔ پام پر لکھا تھا ماں کا نام آئلہ۔ لفظ دھندلے پڑ گئے، سانس رک گئی، کائنات نے جیسے وقت کو روک دیا۔ رات کو وہ اسکول کے کمرے میں بیٹھا رہا، ہاتھوں میں وہ پام اور آنکھوں میں وہ تمام یادیں۔ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ یہی صرف تقدیر کا کھیل ہے۔ اگلی صبح بچے کے ماں اسکول آئی، چہرہ نقاب میں چھپا، قدموں میں نرمی مگر وجود میں لرزش۔ ایان نے نظریں اٹھائی اور وقت رک گیا، وہ آئلہ تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے، صرف 2 آنکھیں باتیں کر رہی تھی، ایک سوال پوچھ رہی تھی کیوں، دوسری کہہ رہی تھی اب دیر ہو گئی ہے۔ آئلہ بولی، آواز کانپ رہی تھی مگر مضبوط بھی، میں چلی گئی تھی کیونکہ تمہاری نفرت مجھ سے بڑی تھی۔
मगर मैं लूटी क्योंकि तुम्हारा सुकून मुझसे जुड़ा था। आयान की लबों से सिर्फ एक जुमला निकला और अब आयला ने आहिस्ता से कहा अब मोहब्बत बाकी है मगर वक्त खत्म हो चुका है। आयान ने देखा आयला की कलाई पर एक अस्पताल का बैंड बंधा था। वो बीमार थी। जिंदगी के आखिरी मोड़ पर मोहब्बत ने फिर एक बार दोनों को मिला दिया था मगर उस बार वक्त ने एक नया इम्तिहान रखा था। दिन गुजरते गए। आयला स्कूल आती, बच्चों को कहानियां सुनाती और हर कहानी में मोहब्बत के साथ एक दुख छुपा होता। आयान खामोशी से उसे देखता, दिल में सिर्फ एक दुआ के साथ काश ये वक्त रुक जाए। फिर एक शाम जब आसमान सुर्ख था और समंदर चुप, आयला ने आहिस्ता से कहा आयान अगर मोहब्बत मर भी जाए तो उसे दफनाना मत, उसे जिंदा रखना अपने लफ्जों में, अपने ख्वाबों में, अपने सांसों में। और अगले लम्हे आयला की सांस रुक गई, वक्त थम गया, मोहब्बत मलबे तले दफन हो गई। महीने बाद आयान ने एक किताब लिखी मोहब्बत के मलबे तले। उसके सरवर्क पर सिर्फ एक जुमला लिखा था मैंने नफरत से सब कुछ खो दिया मगर मोहब्बत से खुद को पा लिया। आखिर में आयान समंदर के किनारे बैठा था। एक छोटे बच्चे के साथ आयला के बेटे के बच्चे ने पूछा अंकल क्या मेरी मामा वापस आएगी? आयान ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा वो जा नहीं रही, वो बस वहाँ चली गई है जहाँ मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। वक्त को गुजरे कई बरस हो चुके थे। आयान अब बूढ़ा हो गया था मगर उसकी आंखों में वही नमी थी जो किसी नातमाम मोहब्बत के निशान बनकर रह गई थी। समंदर के किनारे वही स्कूल अब एक ख्वाब बन चुका था। वो स्कूल जहाँ कभी आयला बच्चों को कहानियां सुनाती थी, अब वहाँ हर सुबह एक नौजवान आवाज गूंजती थी। वो आवाज रेहान की थी, आयला और आयान का बेटा। रेहान को कभी अपने माँ के चेहरे की याद नहीं थी मगर उसकी मौजूदगी का एहसास उसके दिल में हमेशा जिंदा रहा। बाप के आंखों में वो दर्द, माँ के लफ्जों में वो दुआ, दोनों ने मिलकर उसे मोहब्बत का माने सिखाया। एक दिन रेहान ने पुराने कमरे में पड़ी एक किताब देखी मोहब्बत के मलबे तले। सफ़ा खोला तो अंदर एक पुराना खत रखा था। खत पर लिखा था मेरे बेटे अगर कभी मोहब्बत और नफरत के बीच खड़े हो तो मोहब्बत का इंतखाब करना क्योंकि नफरत जला देती है मगर मोहब्बत खाक में भी खुशबू छोड़ जाती है। रेहान ने खत सीने से लगाया और तब उसने फैसला किया कि वो अपने माँ बाप की कहानी खत्म नहीं होने देगा। शहर में एक मशहूर अदबी मेला था जहाँ रेहान ने अपनी पहली किताब लॉन्च की। उन्वान था खाक में खुशबू और पहली सतर वही थी जो कभी आयला ने कही थी अगर मोहब्बत मर भी जाए तो उसे दफनाना मत। लोगों ने सुना, रोए और महसूस किया कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जिंदगी है जो मोहब्बत से लिखी गई थी। उस दिन रेहान ने आसमान की तरफ देखा जहाँ बादलों के बीच सूरज जाग रहा था। हवा में एक खुशबू, वही खुशबू जो कभी आयला के वजूद से आती। आयान उसके पास आया, मुस्कुराया और आहिस्ता से कहा तुमने वो कर दिखाया जो हम नहीं कर सके, तुमने मोहब्बत को पनाह नहीं होने दिया। रेहान ने बाप के हाथ तामे और बोला नहीं बाबा, मोहब्बत मरती नहीं, वो सिर्फ एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक चलती। उस लम्हे हवा ने जैसे वक्त को थाम लिया, रेत उड़कर पेजा में गल गई और उसी खुशबू ने आयला की मौजूदगी का एहसास दे दिया। कहीं दूर धूप के पार आयला मुस्कुरा रही थी। मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी, ना इंतकाम रहा न जुदाई, बस एक दायमी एहसास, खाक में खुशबू। इख्तिताम मगर दायमी मोहब्बत वो है जो दिल में दफन होकर भी जिंदगी को महका देती है और कुछ कहानियाँ वक्त के मिट जाने के बाद भी रहती दुनिया तक सांस लेती है। आयान एक संजीदा, खामोश मगर अंदर से टूटा हुआ शख्स, एक ऐसा इंसान जो कभी मोहब्बत में जीता था और अब सिर्फ इंतकाम में सांस लेता था। और आयला एक लड़की जिसका मुस्कुराना किसी ख्वाब जैसा था मगर जिसकी आंखों में वो दर्द छुपा था वो किसी ने समझा नहीं। इन दोनों की मुलाकात किसी तकदीर का खेल नहीं बल्कि किसी पुराने जख्म की बाज़गश्त। 5 साल पहले आयान का भाई एक हादसे में मारा गया था और उस हादसे के पीछे का नाम था आयला के वालिद का। कानून ने आयला के बाप को आजाद कर दिया लेकिन आयान के दिल में इंसाफ जलता रहा। कसम खाई उसने कि एक दिन उनसे सब कुछ छीन लेगा मगर किस्मत हमेशा अपने खेल खुद खेलती है। आयान ने आयला के करीब आना शुरू किया, पहले नफरत के लिए, फिर दुख के लिए मगर आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के लिए। आयला की मुस्कुराहट ने उसकी नफरत को कमजोर कर दिया, उसके लफ्जों ने दिल के जख्मों पर मरहम रखा। और एक दिन जब आयान ने सोचा कि अब इंतकाम नहीं मोहब्बत काफी है, उस दिन सच्चाई ने सब कुछ तोड़ दिया। आयला को पता चल गया कि जिस शख्स से वो मोहब्बत करती है वही उसके बाप के बदले में उसे इस्तेमाल कर रहा था। वो चुप रही, मुस्कुराई भी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर उसके बाद आयला बदल गई। अब खेल बराबर का था। आयला ने मोहब्बत को अपनी ताकत बनाया
اور ایان کے دل سے اس کا سکون چھین لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، مگر ایک ساتھ رہنا زہر بن چکا تھا۔ ہر ملاقات ایک جنگ تھی، ہر لمس احتیاط کا بوجھ۔ ایک رات ایان نے آئلہ کو ساحل پر بلایا، بارش ہو رہی تھی، لہریں شور کر رہی تھی۔ ایان بولا، میں نے تم سے بدلہ لینا چاہا مگر خود کو کھو دیا، اب نہ انتقام باقی ہے نہ سکون، بس تم رہ گئی ہو جیسے سزا بن کر۔ آئلہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اور میں نے تم سے محبت کی مگر اب یہ محبت بھی میری دشمن بن گئی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں مگر جیت کوئی نہیں سکتا۔ دونوں خاموش کھڑے رہے، بارش نے الفاظ کو بہا دیا، صرف دو دھڑکتے دل رہ گئے، ایک جو معافی مانگ رہا تھا اور ایک جو بھول نہیں پا رہا تھا۔ صبح ہوئی، آئلہ جا چکی تھی، اس کی چادر ساحل کی ریت میں پڑی تھی اور اس پر ایان کے نام کے ساتھ ایک حرف لکھا تھا، ختم۔ مہینے گزر گئے، ایان نے اپنے تمام دولت، شہرت، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب وہ سمندر کے کنارے ایک اسکول چلاتا تھا، بچوں کو سکھاتا تھا کہ محبت میں انتقام نہیں، بس ماضی کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رات کو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور ہوا میں ایک سرگوشی سنائی دیتا ہے، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ کہانیاں وقت سے آگے نکل جاتی ہیں۔ ایان اب ایک بدل چکا انسان تھا، انتقام کی آگ بجھ چکی تھی مگر دل کی راکھ ابھی باقی۔ ساحل کے اس چھوٹے سے اسکول میں وہ بچوں کو پڑھاتا، مسکراتا، مگر ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک سوال زندہ رہتا، اگر میں نے اسے معاف کر دیا ہوتا تو کیا وہ آج بھی زندہ ہوتی؟ پھر ایک دن تقدیر نے وہی دروازہ دوبارہ کھول لیا۔ ایک نیا بچہ اسکول میں داخل ہوا، 6 سال کا، شرمیلا، اور جب اس نے اپنے پام جمع کروایا ایان کا دل تھم گیا۔ پام پر لکھا تھا ماں کا نام آئلہ۔ لفظ دھندلے پڑ گئے، سانس رک گئی، کائنات نے جیسے وقت کو روک دیا۔ رات کو وہ اسکول کے کمرے میں بیٹھا رہا، ہاتھوں میں وہ پام اور آنکھوں میں وہ تمام یادیں۔ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ یہی صرف تقدیر کا کھیل ہے۔ اگلی صبح بچے کے ماں اسکول آئی، چہرہ نقاب میں چھپا، قدموں میں نرمی مگر وجود میں لرزش۔ ایان نے نظریں اٹھائی اور وقت رک گیا، وہ آئلہ تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے، صرف 2 آنکھیں باتیں کر رہی تھی، ایک سوال پوچھ رہی تھی کیوں، دوسری کہہ رہی تھی اب دیر ہو گئی ہے۔ آئلہ بولی، آواز کانپ رہی تھی مگر مضبوط بھی، میں چلی گئی تھی کیونکہ تمہاری نفرت مجھ سے بڑی تھی، مگر میں لوٹی کیونکہ تمہارا سکون مجھ سے جڑا تھا۔ ایان کی لبوں سے صرف ایک جملہ نکلا، اور اب؟ آئلہ نے آہستہ سے کہا، اب محبت باقی ہے مگر وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایان نے دیکھا آئلہ کی کلائی پر ایک اسپتال کا بینڈ بندھا تھا، وہ بیمار تھی زندگی کے آخری موڑ پر۔ محبت نے پھر ایک بار دونوں کو ملا دیا تھا مگر اس بار وقت نے ایک نیا امتحان رکھا تھا۔ دن گزرتے گئے، آئلہ اسکول آتی، بچوں کو کہانیاں سناتی اور ہر کہانی میں محبت کے ساتھ ایک دکھ چھپا ہوتا۔ ایان خاموشی سے اسے دیکھتا، دل میں صرف ایک دعا کے ساتھ، کاش یہ وقت رک جائے۔ پھر ایک شام جب آسمان سرخ تھا اور سمندر چپ، آئلہ نے آہستہ سے کہا، ایان اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت، اسے زندہ رکھنا، اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں۔ اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تھم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چلی گئی ہے جہاں محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ وقت کو گزرے کئی برس ہو چکے تھے، ایان اب بوڑھا ہو گیا تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہی نمی تھی جو کسی ناتمام محبت کے نشان بن کر رہ گئی تھی۔ سمندر کے کنارے وہی اسکول اب ایک خواب بن چکا تھا، وہ اسکول جہاں کبھی آئلہ بچوں کو کہانیاں سناتی تھی، اب وہاں ہر صبح ایک نوجوان آواز گونجتی تھی۔ وہ آواز ریحان کی تھی، آئلہ اور ایان کا بیٹا۔ ریحان کو کبھی اپنے ماں کے چہرے کی یاد نہیں تھی مگر اس کی موجودگی کا احساس اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہا۔ باپ کی آنکھوں میں وہ درد، ماں کے لفظوں میں وہ دعا، دونوں نے مل کر اسے محبت کا معنی سکھایا۔ ایک دن ریحان نے پرانے کمرے میں پڑی ایک کتاب دیکھی، محبت کے ملبے تلے۔ صفحہ کھولا تو اندر ایک پرانا خط رکھا تھا، خط پر لکھا تھا، میرے بیٹے اگر کبھی محبت اور نفرت کے بیچ کھڑے ہو تو محبت کا انتخاب کرنا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے خط سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔
عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا، ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تھامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تھام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ ایان ایک سنجیدہ، خاموش مگر اندر سے ٹوٹا ہوا شخص، ایک ایسا انسان جو کبھی محبت میں جیتا تھا اور اب صرف انتقام میں سانس لیتا تھا، اور آئلہ ایک لڑکی جس کا مسکرانا کسی خواب جیسا تھا، مگر جس کی آنکھوں میں وہ درد چھپا تھا وہ کسی نے سمجھا نہیں۔ ان دونوں کی ملاقات کسی تقدیر کا کھیل نہیں بلکہ کسی پرانے زخم کی بازگشت۔ 5 سال پہلے ایان کا بھائی ایک حادثے میں مارا گیا تھا، اور اس حادثے کے پیچھے کا نام تھا آئلہ کے والد کا۔ قانون نے آئلہ کے باپ کو آزاد کر دیا، لیکن ایان کے دل میں انصاف جلتا رہا۔ قسم کھائی اس نے کہ ایک دن ان سے سب کچھ چھین لے گا، مگر قسمت ہمیشہ اپنے کھیل خود کھیلتی ہے۔ ایان نے آئلہ کے قریب آنا شروع کیا، پہلے نفرت کے لیے، پھر دکھ کے لیے، مگر آہستہ آہستہ محبت کے لیے۔ آئلہ کی مسکراہٹ نے اس کی نفرت کو کمزور کر دیا، اس کے لفظوں نے دل کے زخموں پر مرہم رکھا، اور ایک دن جب ایان نے سوچا کہ اب انتقام نہیں، محبت کافی ہے، اس دن سچائی نے سب کچھ توڑ دیا۔ آئلہ کو پتہ چل گیا کہ جس شخص سے وہ محبت کرتی ہے وہی اس کے باپ کے بدلے میں اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ چپ رہی، مسکرائی بھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، مگر اس کے بعد آئلہ بدل گئی۔ اب کھیل برابر کا تھا، آئلہ نے محبت کو اپنی طاقت بنایا اور ایان کے دل سے اس کا سکون چھین لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، مگر ایک ساتھ رہنا زہر بن چکا تھا۔ ہر ملاقات ایک جنگ تھی، ہر لمحہ ایک یاد کا بوجھ۔ ایک رات ایان نے آئلہ کو ساحل پر بلایا، بارش ہو رہی تھی، لہریں شور کر رہی تھی۔ ایان بولا، میں نے تم سے بدلہ لینا چاہا مگر خود کو کھو دیا، اب نہ انتقام باقی ہے نہ سکون، بس تم رہ گئی ہو جیسے سزا بن کر۔ آئلہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اور میں نے تم سے محبت کی مگر اب یہ محبت بھی میری دشمن بن گئی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں مگر جیت کوئی نہیں سکتا۔ دونوں خاموش کھڑے رہے، بارش نے الفاظ کو بہا دیا، صرف 2 دھڑکتے دل رہ گئے، ایک جو معافی مانگ رہا تھا اور ایک جو بھول نہیں پا رہا تھا۔ صبح ہوئی، آئلہ جا چکی تھی، اس کی چادر ساحل کی ریت میں پڑی تھی اور اس پر ایان کے نام کے ساتھ ایک حرف لکھا تھا، ختم۔ مہینے گزر گئے، ایان نے اپنے تمام دولت، شہرت، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب وہ سمندر کے کنارے ایک اسکول چلاتا تھا، بچوں کو سکھاتا تھا کہ محبت میں انتقام نہیں، بس ماضی کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رات کو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور ہوا میں ایک سرگوشی سنائی دیتا ہے۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ کہانیاں وقت سے آگے نکل جاتی ہیں۔ ایان اب ایک بدل چکا انسان تھا، انتقام کی آگ بجھ چکی تھی مگر دل کی راکھ ابھی باقی۔ ساحل کے اس چھوٹے سے اسکول میں وہ بچوں کو پڑھاتا، مسکراتا، مگر ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک سوال زندہ رہتا، اگر میں نے اسے معاف کر دیا ہوتا تو کیا وہ آج بھی زندہ ہوتی؟ پھر ایک دن تقدیر نے وہی دروازہ دوبارہ کھول لیا۔ ایک نیا بچہ اسکول میں داخل ہوا، 6 سال کا، شرمیلا، اور جب اس نے اپنے پام جمع کروایا ایان کا دل تھم گیا۔ پام پر لکھا تھا ماں کا نام آئلہ۔ لفظ دھندلے پڑ گئے، سانس رک گئی، کائنات نے جیسے وقت کو روک دیا۔ رات کو وہ اسکول کے کمرے میں بیٹھا رہا، ہاتھوں میں وہ پام اور آنکھوں میں وہ تمام یادیں۔ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ یہی صرف تقدیر کا کھیل ہے۔ اگلی صبح بچے کے ماں اسکول آئی، چہرہ نقاب میں چھپا، قدموں میں نرمی مگر وجود میں لرزش۔ ایان نے نظریں اٹھائی اور وقت رک گیا۔ وہ آئلہ تھی، چند لمحے خاموشی میں گزر گئے، صرف 2 آنکھیں باتیں کر رہی تھی، ایک سوال پوچھ رہی تھی کیوں، دوسری کہہ رہی تھی اب دیر ہو گئی ہے۔ آئلہ بولی، آواز کانپ رہی تھی مگر مضبوط بھی، میں چلی گئی تھی کیونکہ تمہاری نفرت مجھ سے بڑی تھی۔
مگر میں لوٹی کیونکہ تمہارا سکون مجھ سے جڑا تھا۔ ایان کی لبوں سے صرف ایک جملہ نکلا اور اب آئلہ نے آہستہ سے کہا اب محبت باقی ہے مگر وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایان نے دیکھا آئلہ کی کلائی پر ایک اسپتال کا بینڈ باندھا تھا، وہ بیمار تھی۔ زندگی کے آخری موڑ پر محبت نے پھر ایک بار دونوں کو ملا دیا تھا مگر اس بار وقت نے ایک نیا امتحان رکھا تھا۔ دن گزرتے گئے، آئلہ اسکول آتی، بچوں کو کہانیاں سناتی اور ہر کہانی میں محبت کے ساتھ ایک دکھ چھپا ہوتا۔ ایان خاموشی سے اسے دیکھتا، دل میں صرف ایک دعا کے ساتھ کاش یہ وقت رک جائے۔ پھر ایک شام جب آسمان سرخ تھا اور سمندر چپ، آئلہ نے آہستہ سے کہا ایان اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت، اسے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں۔ اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تھم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چلی گئی ہے جہاں محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ وقت کو گزرے کئی برس ہو چکے تھے، ایان اب بوڑھا ہو گیا تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہی نمی تھی جو کسی ناتمام محبت کے نشان بن کر رہ گئی تھی۔ سمندر کے کنارے وہی اسکول اب ایک خواب بن چکا تھا، وہ اسکول جہاں کبھی آئلہ بچوں کو کہانیاں سناتی تھی، اب وہاں ہر صبح ایک نوجوان آواز گونجتی تھی۔ وہ آواز ریحان کی تھی، آئلہ اور ایان کا بیٹا۔ ریحان کو کبھی اپنے ماں کے چہرے کی یاد نہیں تھی مگر اس کی موجودگی کا احساس اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہا۔ باپ کی آنکھوں میں وہ درد، ماں کے لفظوں میں وہ دعا، دونوں نے مل کر اسے محبت کا معنی سکھایا۔ ایک دن ریحان نے پرانے کمرے میں پڑی ایک کتاب دیکھی، محبت کے ملبے تلے۔ صفحہ کھولا تو اندر ایک پرانا خط رکھا تھا، خط پر لکھا تھا میرے بیٹے اگر کبھی محبت اور نفرت کے بیچ کھڑے ہو تو محبت کا انتخاب کرنا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے خط سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی، عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا، ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی، محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے۔ اور کچھ کہانیاں وقت کے